العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. طلبہ عزیز، آج ہم ایک نیا باب شروع کر رہے ہیں. باب فی التفکر فی عظیم مخلوقات اللہ تعالی. اللہ تعالیٰ کے عظیم مخلوقات میں غور و فکر کرنے و فناء الدنیا و احوال الآخرۃ و سائر امورہما، اور دنیا کے فنا ہونے اور آخرت کی ہولناکیوں اور دنیا و آخرت کے تمام امور کا، وتقصیر النفس وتہذیبها وحملها علی الاستقامہ، اور نفس کی کوتاہی اور اس کی اصلاح و تہذیب اور اس کو استقامت پر آمادہ کرنے کا بیان. قال اللہ تعالی: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل انما اعظکم بواحدہ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا ثم تتفکروا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے بس میں تو تمہیں ایک ہی بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ تم اللہ کے لیے دو دو اور ایک ایک کھڑے ہو جاؤ، پھر غور و فکر کرو. آیت کریمہ کی تشریح یوں بیان کی گئی ہے کہ اس آیت میں اہل مکہ پر حجت تام کرنے کے لیے ان کو ایک درمیانی راہ بتائی جا رہی ہے کہ تم ایک کام کرو کہ خود اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عقل سے سوچو کہ یہ سچا ہے یا جھوٹا. تقومو، اس سے مراد کھڑا ہونا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک محاورہ ہے کہ کام کا پورا اہتمام کرو. غور کرنے کے دو طریقے ہو سکتے ہیں. نمبر ایک، خلوت و تنہائی میں خود غور کرنا اور سوچنا. نمبر دو، اپنے احباب و اکابر سے مشورہ کرنا. مگر اس میں ایک بات یہ کہی گئی ہے کہ مثنا، دو دو ہو، یعنی زیادہ ہجوم نہ ہو، کیونکہ جب زیادہ لوگ ہوں گے پھر بھی آدمی کسی نتیجے پر نہیں پہنچتا. مگر اس میں ایک شرط لگائی گئی ہے، للہ، ان تقوموا للہ، کہ یہ اللہ کے لیے ہو، اس کو راضی کرنے کے لیے، اور پچھلے خیالات و عقائد سے خالی الذہن ہو کر حق کی تلاش کریں تو ضرور ان کو حق مل جائیں گا، اور ان کی عقل ضرور اس بات کی گواہی دیں گی کہ یہ نبی کوئی پاگل اور دیوانہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ
اس نبی کے 40 سال اسی قوم کے اندر گزرے، وہ اس نبی کے ایک ایک عمل کو جانتے ہیں، پھر ایک دم وہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتے ہیں، تو لازماً یہ وحی کے ذریعے سے ہوگا۔ وقال تعالی ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، اور فرمایا بے شک آسمان و زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ جو یاد کرتے ہیں اللہ کو کھڑے، بیٹھے اور کروٹ پر لیٹے۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور وہ غور و فکر کرتے ہیں آسمان و زمین کی پیدائش میں۔ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا، کہتے ہیں اے ہمارے رب، تو نے یہ سب کچھ بے فائدہ پیدا نہیں کیا۔ سبحانک فقنا عذاب النار، تو پاک ہے چنانچہ تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تفکر کہتے ہیں کسی چیز کی حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کرنے کو۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ غور و فکر کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ اسی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تفکر ساعۃ خیر من قیام لیلۃ، ایک گھڑی کی غور و فکر پوری رات کی عبادت سے بہتر ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے غور و فکر کو افضل عبادت فرمایا ہے۔ حضرت حسن بن عامر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے بہت سے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سے سنا، وہ فرماتے تھے کہ ایمان کا نور اور روشنی غور و فکر ہے۔ سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ غور و فکر ایک نور ہے جو تیرے دل میں داخل ہو رہا ہے۔ بشر حافی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت میں تفکر کرے، اللہ تعالیٰ کی عظمت میں اگر کوئی انسان تفکر کرے تو وہ معصیت و نافرمانی نہ کر سکے۔ یعنی اگر کوئی شخص اللہ کی عظمت میں غور و فکر کرتا ہے تو وہ معصیت و نافرمانی نہیں کر سکتا، معصیت و نافرمانی سے بچ جاتا ہے۔ وقال تعالی افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، نیز اللہ تعالی نے فرمایا کیا وہ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ وہ کیسے پیدا کیے گئے۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور آسمان کی طرف کہ کیسے وہ بلند کیا گیا۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور پہاڑوں کی طرف کہ کیسے وہ گاڑے گئے۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کی طرف کہ کیسے وہ بچھائی گئی۔ فذکر، چنانچہ تو نصیحت کر،
انما انت مذکر، تو صرف نصیحت کرنے والا ہے۔ آیت کریمہ میں اونٹ پر غور کرنے کو کہا گیا کہ جو اس اونٹ پر غور کریں گا وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو بھی آسانی سے سمجھ سکیں گا۔ اونٹ کتنا عظیم الجثہ جانور ہے، اور اس اونٹ سے عربوں کی مناسبت بھی بہت تھی۔ عموماً غریب سے غریب آدمی بھی اونٹ کو پالتا تھا، تو کہا جا رہا ہے اونٹ بھی تو اونچا جانور ہے، مگر اس پر چڑھنے کے لیے سیڑھی لگانا نہیں پڑتی۔ قدرت نے اس کے پاؤں میں 2 گھٹنے دے دیے، یعنی ہر پاؤں میں 2 گھٹنے بنا دیے کہ وہ اس کو موڑ کر بیٹھ جاتا ہے۔ اس وجہ سے اس پر چڑھنا اور اترنا آسان ہو جاتا ہے۔ اسی پر جنت کو بھی قیاس کر لو۔ فذکر انما انت مذکر، کہ ان چیزوں پر غور کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے تبلیغ و نصیحت کرنا ہے۔ ان کا حساب و کتاب اور جزا و سزا سب ہمارا کام ہے۔ وقال تعالی افلم یسیروا فی الارض فینظروا، نیز فرمایا کیا انہوں نے زمین میں سیر نہیں کی تاکہ وہ دیکھتے۔ والآیات فی الباب کثیرہ، اس مضمون کے آیات کثرت کے ساتھ موجود ہیں۔ آگے اور ایک نیا باب ہم شروع کر رہے ہیں۔ باب فی المبادرۃ الی الخیرات وحث من توجہ لخیر علی الاقبال علیہ بالجد من غیر تردد، نیکیوں کی طرف جلدی کرنے اور طالب خیر کو اس بات پر آمادہ کرنے کا بیان کہ وہ نیکی کو بغیر کسی تردد کے توجہ اور محنت کے ساتھ اختیار کرے۔ قال اللہ تعالی فاستبقوا الخیرات، اللہ تعالی نے فرمایا نیکیوں کی طرف جلدی کرو۔ اس آیت سے پہلے اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ مختلف قوموں کے مختلف قبلوں میں کوئی ایک دوسرے کے قبلے کو تسلیم نہیں کرتا، ہر ایک اپنے ہی قبلے کو حق کہتا تھا۔ تو اب اس آیت میں کہا جا رہا ہے کہ اپنے قبلہ یعنی مکہ کو، اپنے قبلہ کو حق ہونے کو ان مشرکین کو سمجھانا جبکہ وہ عناد پر ہو کوئی فائدہ نہیں۔ اصل کام میں لگ جاؤ، وہ کام ہے نیک کاموں میں دوڑ دھوپ اور آگے بڑھنے کی کوشش، کیونکہ فضول بحثوں میں وقت ضائع کرنا اور مسابقت
الی الخیرات میں سستی کرنا عموماً آخرت سے غفلت کے سبب ہوتے ہیں۔ جن لوگوں کو اپنی آخرت اور انجام کی فکر درپیش ہو وہ کبھی بھی فضول بحثوں میں نہیں الجھتے، بلکہ وہ تو اپنے کام میں لگے رہتے ہیں۔ وقال تعالی وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین۔ نیز فرمایا دوڑو اپنے پروردگار کی بخشش اور جنت کی طرف جس کا عرض آسمان و زمین کے برابر ہے، جو ڈرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ آیت کریمہ میں مغفرت سے اسباب مغفرت مراد ہے۔ عرضها السماوات والارض یہ کلام بطور تمثیل کے ہے، حقیقت میں مراد نہیں ہے، کیونکہ عام لوگوں کے نزدیک سب سے زیادہ وسعت زمین اور آسمان کی ہوتی ہے، اس لیے تعبیر کر دیا گیا۔ حالانکہ جنت کی وسعت تو اس سے بھی بہت زیادہ ہوگی۔ جب جنت کا عرض اتنا لمبا ہے تو اب اس کے طول کا حال خدا جانے کتنا ہوگا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.